اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ محفوظ ہوں گے۔ کلاس ششم اسلامیات صفحہ نمبر 18۔ موضوع ہے عیدین۔ بچوں عیدین کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ عیدین کا مطلب کیا ہے۔ عیدین کا مطلب ہے تہوار یا دن منانے کا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر دو ایسے تہوار دیے ہیں، دو ایسے دن دیے ہیں کہ وہ خوشی سے ان کو منائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا تحفہ ہے۔ عیدین کا لفظی مطلب یہ ہے دو عیدیں، اس کے لغوی معنی ہیں بار بار آئے۔ عیدین سے مراد وہ دو خوشی کے تہوار ہیں جنہیں مسلمان سال میں دو مختلف مواقع پر مناتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں ذرا سا بتا دوں کہ یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ مسلمان سال میں دو موقعوں پر عید مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تہوار کا اسلامی تصور۔ تہوار منانا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تہوار منانا یعنی کہ سیلیبریٹ کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اسلام جو دین فطرت ہے اس نے تہوار کا ایک تصور دیا جو خوشی منانے کے فطری تقاضے کی تکمیل کرتا ہے۔ یعنی اس چیز میں یہ بتایا گیا کہ اسلام میں یہ دو دن اس لیے مسلمانوں کو دیے گئے کہ وہ اس تہوار کو خوشی کا تصور کر کے منائیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سال کے دو دن اچھلتے کودتے ہیں اور ان دنوں کو کھیل تماشے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ اس ٹائم کا آپ کو پیارے بچوں بتایا جا رہا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں لوگوں کو اسلام کے بارے میں نہیں پتہ تھا اور وہ اپنی زندگی اسی طریقے سے رف ٹف گزار رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ کھیل تماشے کے دن تم لوگ کیوں گزار رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دن کیا ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ ہمارے خوشی کے تہوار ہیں، ہم ان دنوں میں کھیلتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ڈیفائن کیا کہ تم لوگ یہ دو دن مناتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ویسے ہی آپ لوگوں کو گفٹ کے طور پر دو دن دیے ہیں کہ آپ ان دنوں میں اپنی خوشی کا اظہار کرو اور اپنے تہوار مناؤ۔ اسلام کے یہ دونوں تہوار جہاں فطرتی خوشی، مسرت اور زیب و زینت کے اظہار کا ذریعہ ہے، زیب و زینت کا مطلب ہے تیاریاں کرنا، بناؤ سنگار کرنا کے اظہار کا ذریعہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی، کبریائی مطلب بڑا پن، کبریائی کا بیان کا بھی ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں تہوار کی ابتدا نماز اور تکبیروں سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ دونوں دن کی شروعات اسلام میں جیسے وہ لوگ جب دو دن اپنی خوشی کے مناتے ہوتے تھے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم لوگ تو اچھلتے کودتے ہیں اور اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دو دن دیے گئے ہیں کہ آپ اس چیز کو سیلیبریٹ کریں، اور یہ حکم دیا گیا کہ ان تہوار کی ابتدا نماز اور تکبیروں سے کریں۔ ٹھیک ہے۔ عید الفطر، یہ عید رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ ان کو گفٹ کے طور پر یہ دن دیتا ہے کہ وہ 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد ایک دن اس کو سیلیبریٹ کریں۔ اس دن خوشی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں پر اپنا انعام اور اکرام فرماتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ چیز ڈیفائن کی ہے کہ ایک ماہ کے روزے رکھنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مسلمانوں اپنے کریم رب کی طرف چلو۔
تمہیں راتوں کو قیام کا حکم دیا گیا، تم نے قیام کیا، تمہیں دن کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، تم نے روزے رکھے اور تم نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ اب اس چیز میں آپ کو دیکھیں یہ بیان کیا گیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ عید کے دن راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو روزے دار ہوتا ہے اس کو یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں راتوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا اور تم نے وہ کیا، صبح میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے وہ بھی کیا، اور تم نے اپنے رب کی اطاعت کی، اپنے رب کا حکم مانا، اپنے رب کی فرما برداری کی، تو یہ تمہارے لیے انعام ہے۔ ٹھیک ہے، پھر نیچے ٹاپک میں بیان کیا گیا ہے اس دن اچھے کپڑے پہننے، خوشبو لگانے، غسل کرنے اور اچھے کھانے کھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کیا جائے۔ تو بچوں اب میں آپ کو فطرانہ کا ڈیفائن کر دوں کہ فطرانہ کیا ہے۔ تو بچوں فطرانہ غریب و غربا کا حق ہے جو اللہ پاک نے رکھا ہے۔ بیسیکلی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ ایک طرح سے غریبوں کی مدد ہے، اور غریبوں کی مدد کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ان کو ادا کی جائے۔ اب آپ خود سوچیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے کی ادائیگی کا کیوں بیان کیا گیا اسلام میں؟ صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور اس دن کو، عید کے دن کو، باقی تمام لوگوں کے ساتھ جس طرح باقی لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کریں گے، منائیں گے، اسی طریقے سے وہ غریب بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس دن کو منائیں۔ ٹھیک ہے، فطرانہ وہ مخصوص رقم ہے جو حیثیت والے مسلمان سامان یا رقم کی صورت میں اپنے گھرانے کے تمام افراد کی طرف سے غریب، نادر اور مستحق افراد کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ چیز میں آپ کو بھی کلیئرفائی کر چکی ہوں۔ اس سے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ زیب و زینت کا اظہار غلط نہیں ہے، یعنی بناؤ سنگار کا، فیشن کرنے کا کنسیپٹ غلط نہیں ہے، لیکن اس موقع پر ہمیں محتاجوں اور غریبوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم سب چیزیں اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ایکسپینسو چیزیں لے رہے ہیں، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہماری ضرور پوچھ کریں گے کہ کیا ہم نے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھا ہے، کیا ہم نے باقی لوگوں کا دھیان رکھا ہے۔ کہیں ہم سب نے نئے کپڑے بنا لیے ہیں رمضان میں اور عید کے دن کے لیے، تو کیا اس رمضان میں ان لوگوں نے تیاری کی ہے؟ اس لیے یہ ہمارے پہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو مت بھولیں، غریبوں کو ان کا حق دیں۔ ٹھیک ہے، عید الفطر کا مین مقصد یہ ہے۔ عید الاضحیٰ، یہ عید 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ جب اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عید کی حقیقت کے بارے میں پوچھا کہ عید الاضحیٰ کیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ یہ چیز بتاتی چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ رکھی۔ ٹھیک ہے، عید الاضحیٰ کا مطلب ہے قربانی، عید الاضحیٰ کا مطلب ہے قربانی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملنے پر حضرت ابراہیم انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری پھیر دی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیج کر اسے ذبح کروا دیا اور حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ اب یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ قربانی کی ایک یادگار بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کے طور پر ان سے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگی، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر ایک دمبا نازل ہو گیا اور آپ نے وہ چھری اس کے گلے پہ چلا دی۔ ٹھیک ہے، یہ قربانی اسی کی یادگار ہے، یہ قربانی اسی کی یادگار ہے، اس لیے اس کو سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اور گوشت کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ محتاجوں اور غریبوں میں بانٹتے ہیں۔
اسی طرح اس عید پر بھی غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس میں سے ایک پراپر پورا حصہ غریبوں اور محتاجوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک حصے کے بارے میں ڈیفائن کیا گیا. میں آپ کو تینوں حصوں کے بارے میں بتاتی ہوں. ایک حصہ آپ نے غریبوں کے لیے رکھ دیا, ایک حصہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ دیا, پڑوسیوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اور ایک حصہ آپ نے اپنے لیے رکھ دیا. اور اب میں آپ کو یہاں پہ ڈیفائن یہ بھی کر دوں, کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ صرف بیچ میں سے چن کے اپنا حصہ رکھ لیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. آپ نے تینوں حصوں کو ڈیوائیڈ کر کے برابر کا تقسیم کرنا ہے, اور برابر کی تقسیم کرنے کے بعد جو حصہ بنے گا ایک غریبوں کو چلا جائے گا, ایک آپ کے رشتہ داروں کو, ریلیٹیوز کو چلا جائے گا, اور ایک حصہ آپ کا اپنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ نے فلنگ دا بلینکس اس کی خود سالو کرنی ہے. کوشچن نمبر 1 ہے عیدین کا کیا مطلب ہے, تفصیل سے بتائیں. عیدین کا مطلب 2 عیدیں ہیں, اس کے لغوی معنی ہے بار بار آنے کی. عیدین سے مراد وہ دو خوشی کے تہوار ہیں جسے مسلمان مختلف موقعوں پر مناتے ہیں. آپ نے اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں بھی لکھنا ہے. عید الفطر کب اور کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ عید رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد 1 شوال کو منائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ نے اس چیز کو بھی ایڈ کرنا ہے کہ مسلمان 1 ماہ کے روزے رکھتے ہیں, اور روزے رکھنے کے بعد اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں, اور اس کے بعد گفٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عید الفطر دی ہے. فطرانہ کیوں ادا کیا جاتا ہے, یہ بھی میں آپ کو ڈیفائن کر چکی ہوں کہ غریب لوگوں کا حق ہوتا ہے, اور اس کا بھی سوال جواب آپ نے خود ہی تحریر کرنا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی ہیلپ کی جاتی ہے, غریب مسلمانوں کی, جو کہ فطرانے کے طور پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے. عید الاضحیٰ کی حقیقت کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ بھی آپ خود کریں گے. عیدین کی معاشرتی اہمیت کے متعلق چند جملے تحریر کریں, یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. عیدین کی معاشرتی اہمیت, یہ ٹاپک میں لکھا ہوا ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. یہ پورا ٹاپک آپ کا کوشچن نمبر 5 میں آئے گا. امید کرتی ہوں کہ عیدین کا پورا لیسن آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا, اور آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے زبانی سوالات کو اور خالی جگہ کو یاد کرنا ہے. فی امان اللہ.